إله إلا الله لا إله إلا الله الرحیم پڑھیے جی ہاں بابن بعض نسخوں میں یہاں باب ہے بعض نسخوں میں نہیں ہے تو یہ روایت گزشتہ باب میں داخل ہو جائے گی اس میں لفظ ہے فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ اخیر میں اس روایت میں اخیر میں لفظ ہے فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ اس سے مناسبت ہو گئی باب سے خبابن ہو یا نہ ہو باب التیمم میں ضربتاً ایک ضرب ہوتا ہے تیمم فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ اس میں دونوں شامل ہیں ایک ہوں یا دو ہوں اس لیے فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ سے مناسبت ہو گئی باب سے چلیے جی ایک آدمی کو دیکھا الگ ہے نماز نہیں پڑھی قوم میں فرمایا اے فلاں کس نے منع کیا کہ قوم میں نماز نہ پڑھے قوم میں نماز پڑھنے سے کس نے منع کیا اسے کہا کہ مجھے جنابت پہنچی ہے پانی ہے نہیں فرمایا تو لازم پکڑ مٹی کو وہ کافی ہے تو اس میں ایک ضرب دو ضرب دونوں آ گئے اس لیے باب سے مناسبت ہو گئی چلیے کتاب الصلاۃ کی پہلے شرطیں تھیں اب مشروط آ گیا یا یوں کہیے کہ پہلے تمہید تھی اب مقصود آ گیا کتاب الصلاۃ صلاۃ کی وجہ تسمیہ میں 8 قول بتا دیے تھے ابو داؤد اب یہ سمجھیے کہ نماز کی کیا حکمت ہے مصلحت کیا ہے حکمت کیا ہے اس میں ایک تو مصلحت ہے اظہار عبودیت اپنا بندہ ہونا ظاہر کرنا مقصود ہے اس لیے نماز پڑھی جاتی دوسری حکمت ہے ادائے حق ربوبیت ادائے حق ربوبیت اللہ تعالیٰ پروردگار ہیں ان کا حق ادا کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے تیسرے تقرب الی اللہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے چوتھے کفارہ سیئات نماز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات پانچویں ادائے حق نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور درود شریف اور اشہد ان محمد رسول اللہ ٹھیک دو جا اذان میں بھی اقامت میں بھی پھر تشہد کے اخیر میں بھی یہ سب ادائے حق نبوت ہے چھٹی مصلحت ہے ادائے حق اخوت اپنے بھائیوں کا حق ادا کرنا کیونکہ اس میں ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ہم پر بھی سلام ہو ہمارے بھائیوں پر بھی سلام ہو اسی لیے بعض حضرات نے نماز کو کہا ہے کہ حق اللہ تو ہے ہی یہ حق العبد بھی ہے یہ حق العبد بھی ہے کیونکہ اس میں صالحین کے لیے دعا کی جاتی ہے
اگر نماز نہیں پڑھو گے تو یہ دعا نہیں کی جائے گی، حق عبد ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے نماز میں حق اللہ بھی ہے اور حق العبد بھی ہے۔ پھر کچھ نمازوں میں قرات سری ہوتی ہے اور کچھ نمازوں میں جہری ہوتی ہے۔ یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی 4 وجہ بیان کی گئی ہیں۔ یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ یہ فرق کیوں کیا گیا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دن میں اللہ تعالیٰ کے انعامات بالکل ظاہر ہوتے ہیں۔ دن ہوتا ہے، ہر ایک سمجھتا ہے حق تعالیٰ کے انعامات کو، انوار کو۔ اس لیے گویا اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا بذریعہ انعامات و انوار کے قریب ہونا واضح ہوتا ہے۔ جب قریب ہیں تو آہستہ بولنا چاہیے، قریب ہیں تو آہستہ بولنا چاہیے۔ اس لیے ظہر و عصر میں قرات سرن ہوتی، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، انوار و انعامات ظاہر نہیں ہوتے، چھپے ہوئے ہوتے ہیں رات کے اندھیرے میں۔ اس لیے زور سے پکارا جاتا ہے، قرات زور سے کی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دن میں حق تعالیٰ کا جلال و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس عظمت کے خوف سے زبان زور سے بول نہیں سکتی، اس لیے حکم دے دیا کہ آہستہ ہی پڑھ لو، آہستہ ہی تلاوت کر لو۔ رات کو حق تعالیٰ کا جمال ظاہر ہوتا ہے، رات کو حق تعالیٰ کا جمال ظاہر ہوتا ہے، اس میں ہمت ہو جاتی ہے زور سے بولنے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دن میں مشغولیاں بہت ہوتی ہیں، دن میں مشغولیاں بہت ہوتی ہیں، اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر جلدی سے ہم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، ظہر کی اور عصر کی۔ تو چونکہ تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں، ارادہ ہوتا ہے فوراً جانے کو، مشغولیوں کی وجہ سے، اس لیے تھوڑے سے وقت میں بس آہستہ سے پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ تفصیل سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا موقع نہیں ہوتا۔ رات کو کچھ فراغت ہوتی ہے، اس لیے تفصیل سے گفتگو کرنے کا اور زور سے گفتگو کرنے کا موقع ہوتا۔ بعضوں نے چوتھی مصلحت یہ بیان کی ہے کہ چونکہ دن میں روشنی ہوتی ہے، اس لیے رقیبوں کا خوف ہوتا ہے، دوسرے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے دنیا میں موجود ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ باتیں کرتا ہے۔ رقیبوں کا خوف ہوتا ہے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اس لیے زور اثر میں تلاوت آہستہ ہوتی ہے، مغرب اور عشاء اور فجر میں زور سے ہوتی ہے۔ چلیے جی ہاں، کیسے فرض کی گئی نماز؟ اسرا میں، اسرا کہتے ہیں رات کے چلنے کو۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں اسرا کا ذکر ہے۔ تو ہمارے مصنف امام بخاری یوں باب باندھ رہے ہیں، کیف فرضت الصلاۃ کیف فرضت الصلوات فی الاسراء،
فی الاسراء، اسراء میں کیسے نمازیں فرض کی گئیں؟ نمازیں تو فرض ہوئی ہیں آسمانوں میں، ساتویں آسمان پر تھے آپ کہ اللہ تعالیٰ سے حکم ہو کہ 50 نمازیں پڑھو، پھر کم کر دی گئیں 5، پھر اور 5، پھر اور 5، پھر اور 5۔ تو یہ حکم تو ہوا ہے آسمانوں پر، ساتویں آسمان پر حکم ہوا۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کیف فرضت الصلوات فی الاسراء، اسراء کہتے ہیں خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک جانے کو۔ تو یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسراء اور معراج ایک ہی ہے، اسراء اور معراج ایک ہی ہے، رد کرنا چاہتے ہیں ان کے قول کا جنہوں نے کہہ دیا کہ اسراء الگ ہوا ہے، معراج الگ ہوا ہے۔ بعض نے یہ بھی کہہ دیا، ان کا رد کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کہنا ہے اسراء اور معراج ایک ہی رات میں ہوا ہے، ایک ہی رات میں پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے اسی رات۔ 2 راتیں الگ الگ نہیں ہیں۔ چلیے جی ہاں، حضرت ابن عباس نقل فرما رہے ہیں حضرت ابو سفیان سے حدیث ہرقل میں، فقال یأمرنا، ہرقل نے پوچھا تھا کہ یہ نبی حکم کیا دیتے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف، ہمیں حکم کرتے ہیں نماز کا، صدق کا، عفاف کا۔ اس پر اشکال ہوتا ہے، تو باپ تو باندھا ہے کیف فرضت الصلوات، نمازیں فرض کیسے ہوئی تھی؟ یہاں فرض ہونے کا طریقہ، کیفیت یہ تو نہیں بیان کی گئی اس روایت میں، پھر یہ روایت کیوں لائے یہاں؟ پھر یہ روایت کیوں لائے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تمہید ہے کہ نماز مشہور تھی، حتیٰ کہ کافر بھی جان جاتے تھے کہ نماز اسلام میں فرض ہے۔ ابو سفیان اس وقت کبھی کافر تھے، بس یہاں صرف بیان شہرت ہے اور یہ تمہید ہے۔ اصل فرض کیسے ہوئی یہ آگے لمبی روایت میں آ رہا ہے، تو یہ روایت تمہید ہے، آگے لمبی روایت میں کیفیت ہے۔ ٹھیک، حقیقت یہ چھوٹی روایت میں کیفیت نہیں ہے، لیکن یہ تمہید ہے کیفیت کی کہ شروع ہی میں نماز فرض ہو گئی تھی، مشہور ہو گئی تھی، کافروں کو بھی پتہ چل گیا تھا، حتیٰ کہ حضرت ابو سفیان نے کفر کی حالت میں نماز کا ذکر کر دیا، بس اتنی تمہید ہے۔ پھر فرض ہوئی کیسے اس کا بیان آگے لمبی روایت میں ہے، پڑھیے لمبی روایت۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورج عن سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کو پھاڑا گیا. جی ہاں وانا بے مکہ تھا، میں مکے میں تھا، میرے گھر کی چھت کو پھاڑا گیا. تو اس پھاڑنے سے ہی اشارہ کر دیا کہ آج کوئی عجیب واقعہ ہونے والا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام پہلے بھی تو آتے رہتے تھے، چھت پھاڑتے نہیں تھے، آج چھت کو پھاڑ کر آ گئے. اشارہ کر دیا کہ آج کوئی عجیب واقعہ ہونے والا ہے. جی ہاں تو جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے، میرے سینے کو چاک کر دیا، سینے میرے کو چیر دیا. اس کو شق صدر کہتے ہیں. 4 دفعے شق صدر ہوا. ایک دفعہ بچپن میں جب آپ مائی حلیمہ کے پاس تھے، دودھ پینے کے لیے وہاں آپ کو بھیجا گیا تھا. اس وقت بھی فرشتے آئے اور سینہ چاک کیا. بچپن کے لہو و لعب کو سینے سے نکال کر پھینک دیا. دوسری مرتبہ جوانی میں ہوا. اس وقت جوانی کی خواہشات کو جو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں ان کو نکال کر پھینک دیا گیا، سینے کو صاف کر دیا گیا. تیسری مرتبہ جب وہی شروع ہوئی ہے غار حرا میں، اس وقت بھی شق صدر ہوا. اس شق صدر میں طاقت ڈالی گئی وہی قبول کرنے کی، وہی کا بوجھ آپ برداشت کر سکیں، یہ قوت آپ میں ڈالی گئی. چوتھی مرتبہ یہ شق صدر ہوا. معراج کو جاتے وقت
اس میں قوت ڈالی گئی آسمانوں پر جانے کی، آسمانوں پر جانے کی قوت ڈالی گئی۔ ففرج صدری ثم غسلہ، اس کو دھو دیا مائے زمزم سے، پھر ایک اور تشتری لائے سونے کی۔ ہم تو مکلف ہیں کہ ہم سونے کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، ہم سونے کے برتن استعمال نہیں کر سکتے، لیکن جبریل علیہ السلام تو مکلف نہیں تھے، وہ سونے کی تشتری لے آئے، سونے کی۔ جی ممتلن حکمتن و ایمانن، جو بھری ہوئی تھی حکمت سے اور ایمان سے، وہ ڈال دی میرے سینے میں، حکمت اور ایمان میرے سینے میں ڈال دیا، میرے اندر قوت آ گئی۔ ثم اطبقہ، پھر سینے کو بند کر دیا، جوڑ دیا، یوں آپریشن مکمل ہو گیا۔ ثم اخذ بیدی، پھر مجھے پکڑا اور مجھے آسمانوں کی طرف لے گئے۔ پہلے آسمان کی طرف جب میں آیا، پہلے آسمان پر، دنیا میں نے قربہ قریب والا یعنی پہلا، تو جبریل علیہ السلام نے آواز دی آسمان کے خازن کو، پہرے دار کو کہ دروازہ کھولو۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں جبریل ہوں۔ اس نے پوچھا کوئی تمہارے ساتھ بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فقال اارسل الیہ، اارسل الیہ، اس کے دو معنی کیے گئے، کیا یہ نبی بن چکے ہیں یا بھی نہیں بنے؟ جواب دیا کہ ہاں نبی بن چکے ہیں۔ دوسرے معنی یہ بھی کیے گئے، اارسل الیہ، کیا ان کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ اوپر آؤ، یا خود اپنی مرضی سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، پیغام بھیجا گیا، مجھے بھیجا گیا نیچے کہ ان کو لے کر آؤ۔ ٹھیک، یہ دو معنی۔ یہ دوسرے معنی راجح ہیں کیونکہ نبی ہونا تو مشہور تھا، اس لیے بظاہر اس کا سوال نہیں کیا اس پہرے دار نے۔ فلما فتح، جب دروازہ کھولا تو ہم چڑھ گئے پہلے آسمان پر۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے دائیں طرف کچھ جسم تھے اور بائیں طرف کچھ جسم تھے۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتا تھا تو ہنستا تھا، جب بائیں طرف دیکھتا تھا تو روتا تھا۔ اس شخص نے کہا مرحبا بالنبی الصالح، کھلی جگہ آ گئے اے نبی صالح، اے بیٹے صالح۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جو مجھے بیٹا کہہ رہا؟ کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں، آپ کے دادا جان ہیں، اور یہ جو جسم ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف، یہ جسم ہیں ان کے بیٹوں کے۔ دائیں طرف والے یہ جنتی ہیں اور بائیں طرف والے یہ اہل نار ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ٹھیک، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ کافروں کے بارے میں تو یہ آ گیا قرآن پاک کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، تو یہ پھر کیسے جسم آ گئے کافروں کے؟ یہ جسم کیسے آ گئے؟ جواب یہ ہے
کہ نہیں کھولا جاتا اکرام، عزت کے طور پر ان کو آسمانوں میں لے جایا جائے، یہ تو نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اگر لے بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، عزت کے طور پر نہیں اٹھایا جاتا، یہ معنی۔ دوسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ یہ خود ان کے جسم نہیں تھے بلکہ تصویریں تھیں، ان کی تصویریں تھیں، ان کے اپنے جسم نہیں تھے۔ جسم تو نہیں اٹھائے جاتے لیکن تصویریں بنا کر ان کی آدم علیہ السلام کے پاس رکھ دی گئی تھی، یہ وہ تھی۔ جی ہاں جی ہاں، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ، اس لیے دائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں آدم علیہ السلام، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے پھر چڑھایا گیا دوسرے آسمان کی طرف، اس کے خازن سے، پہرے دار سے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کھولو دروازہ، اس نے بھی ویسے ہی کہا جیسے پہلے آسمان کے پہرے دار نے کہا تھا، تو دروازہ پھر کھول دیا۔ قال انس، انس جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ معراج کی اس روایت میں پایا گیا ہے آدم علیہ السلام کو آسمانوں میں، ادریس علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن مجھے یہ اب ثابت نہیں رہا کیف منازلہم، کہ ان کے درجے کیسے بیان فرمائے تھے۔ اتنا مجھے یاد ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان میں اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان۔ تو انبیاء کی ترتیب میں روایتیں مختلف ہیں، سب سے راجح روایت جو شمار کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان میں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ اس ترتیب کو راجح قرار دیا گیا، اور اس ترتیب کو یاد کرنے کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک لفظ فرما دیا ہے، یہ یاد کر لو، یہ یاد کر لو، ترتیب یاد ہو جائے گی۔ آیاہما، آیاہما، ٹھیک، اور ذرا اور معنی اچھے بنانے ہیں تو آیاہم یاد کر لو، الف ویسے یاد کر لو، آیاہم، آیاہم، الف بعد میں آیاہما، الف ویسے یاد رکھو، آیاہم میں معنی اچھے بن جاتے، ان کو تھکا دیا، ان کو تھکا دیا، ان سب سے درجہ اونچا لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، تو آیا ہم میں ترتیب آ گئی، آیا حمزہ آدم علیہ السلام، کیوں ملاقات ہوئی؟ دادا جان، اس لیے ملاقات پہلے آسمان۔ آیاہما، عین عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کے ہم عصر یحییٰ علیہ السلام، وہ ان کے ہم عصر،
تو عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں ملاقات ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے تو اترنا ہے، اسی امت کے اندر اترنا ہے، اس لحاظ سے ان سے بڑا تعلق ہے، دوسرے آسمان میں ان سے ملاقات۔ یا سے اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف، تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کیوں؟ ان سے کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کے لوگ جب جنت میں جائیں گے تو یوسف علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل ہوں گے۔ اس امت کے لوگ جب جنت میں جائیں گے تو یوسف علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل ہوں گے۔ یہ مناسبت ہے یوسف علیہ السلام سے، اس لیے تیسرے آسمان سے ان سے ملاقات کرائی گئی۔ یا الف ہے ادریس علیہ السلام کے لیے، چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ چوتھے آسمان میں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آ چکا۔ تو چوتھا آسمان یہ مکان علیہ کا مصداق ہے، اس لیے کہ اگر کوئی ہار پہنے اس میں 7 موتی ہوں، 3 اس طرف 3 اس طرف 6 درمیان میں موتی، جو وہ اعلیٰ شمار ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے چوتھا آسمان یہ اعلیٰ شمار کیا گیا۔ 3 نیچے 3 اوپر، چوتھا آسمان درمیان میں ہے، یہ اعلیٰ ہے، اس کو مکانن علیہ قرار دیا گیا۔ 4 ہو گئے۔ 7ویں آسمان میں، اب 7ویں سے چلیے 7واں 6واں 5واں، 4 تو یوں چلے گا۔ اب 7ویں سے سمجھیے، 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام، یا ہما الف ان کے لیے، 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مرتبہ انسانوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس لیے ان کو سب سے اونچے آسمان میں 7ویں آسمان میں ان کو بلایا گیا، وہ وہاں رہتے ہیں۔ ان کا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب نبیوں سے، سب انسانوں سے اونچا ہے۔ 6ویں آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد درجہ ہے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد درجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ پوری مخلوق میں، سب انسانوں میں تیسرا درجہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں آسمان میں ہارون علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہونے کی وجہ سے، ان کے بھائی ہونے کی وجہ سے ان کو ان کے قریب رکھا گیا، 5ویں آسمان۔ اس طرح سے یہ ترتیب ثابت ہو گئی، پہلے میں آدم علیہ السلام، دوسرے میں عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے میں یوسف علیہ السلام، چوتھے میں ادریس علیہ السلام، 5ویں میں ہارون علیہ السلام، 6 میں موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں میں ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں۔ تو یہ فرما رہے ہیں حضرت انس کہ آدم علیہ السلام پہلے آسمان میں تھے، ابراہیم علیہ السلام 6 آسمان میں تھے، راجہ یہ ہے کہ وہ 7ویں آسمان میں تھے۔ پھر آگے حضرت انس فرماتے ہیں جب گزرے جبریل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے تو انہوں نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح،
میں نے پوچھا وہ یہ کون ہیں؟ فرمایا ادریس علیہ السلام، گزرے ہم موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے بھی کہا مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام۔ ہم گزرے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے تو انہوں نے بھی فرمایا مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم گزرے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے، انہوں نے کہا مرحبا بالنبی صالح والابن صالح والابن صالح، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی دادا جان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابن حزم نے، کیسے ابن عباس نے، ابو حبہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے چڑھایا گیا یہاں تک کہ میں چڑھ گیا مستوا پر۔ مستوا کے دو معنی کیے گئے، سیڑھی یا برابر کی سطح، اونچی نیچے نہ ہو، سیدھی سطح ہو، اس کو مستوا کہتے ہیں۔ وہاں میں کچھ آوازیں سن رہا تھا کلموں کی، کلمیں کچھ لکھ رہی تھی۔ ابن حزم اور انس فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی میری امت پر 50 نمازیں۔ پھر میں واپس لوٹا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ میاں نے کیا فرض کیا ہے امت پر؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں نہیں نہیں، آپ واپس لوٹیے، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی 50 نمازوں کی۔ مجھے لوٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ معاف کر دیا۔ بار بار لوٹانا ہوا۔ راج قول یہ ہے کہ ہر دفعہ 5 نمازیں معاف ہوتی رہی، 45، پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10، پھر 5، اخیر میں 5 رہ گئی۔ 5 معاف ہوتی رہی۔ میں پھر آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو پھر میں نے کہا کہ ایک حصہ معاف کر دیا ہے۔ کہا نہیں، پھر جائیے، آپ کی امت اتنی کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میں پھر گیا، پھر ایک حصہ معاف۔ پھر میں آیا تو پھر کہا کہ امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میں پھر گیا، حتیٰ کہ 5 ہی رہ گئی۔ فقال ہی 5 وہی 50، پڑھنے میں 5 ہیں، ثواب میں 50 ہیں۔ لا يبدل القول لدی، یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے ہاں قول بدلا نہیں جاتا، بس یہ 5 مقرر ہیں، یہ نہیں آپ بدلیں گی۔ شبہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا تو بدل دیتی ہے قضا کو۔ یہاں یا کہ ہماری قضا بدلی نہیں جاتی۔ تعارض ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ قضا 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک معلق اور ایک مبرم۔ معلق بدل دی جاتی ہے، اگر اس نے دعا کی تو عمر اتنی ہو جائے گی،
اگر اس نے ماں باپ کی خدمت کی تو عمر اتنی ہو جائے گی. ٹھیک، یہ معلق ہوتی ہے. جو شرطوں کے ساتھ معلق کر دی جاتی ہے وہ بدل جاتی ہے. شرط پائی گئی تو بدل گئی. دعا کرے گا تو یوں ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اور جو مبرم ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی. یہاں مبرم کا ذکر ہے، لا یبدل القول لدی، یہ فرما دیا. پھر میں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب گزرا تو انہوں نے پھر یہی مشورہ دیا کہ راجے حق تعالیٰ سے رجوع کرو جا کر. 5 بھی زیادہ ہیں، امت یہ بھی نہیں پڑے گی. میں نے کہا اب تو مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ اب اور کم کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی نماز بھی نہ رہے، کیونکہ 5 کر کے کم ہوتی رہی ہیں. اب صرف 5 رہ گئیں. اب میں کہوں یہ بھی کم ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نماز بھی نہ رہے. یہ تو مناسب نہیں ہے. نمازیں تو رہنی چاہیے، قرب کا ذریعہ ہے، یہ رہنی چاہیے. اور دوسرے آپ یہ بھی فرما دیا تھا لا یبدل القول لدی. اس کی وجہ سے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ ہم نے تو کہہ دیا نہیں بدلیں گے، پھر کیوں کہتے ہو بدل دو. اس لیے میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے. پھر مجھے لے جایا گیا. جی ہاں، یہاں تک کہ میں پہنچ گیا ایک بیری کے درخت کے پاس، سدرۃ المنتہا. ایک بیری کے درخت کے پاس پہنچ گیا. اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں تک فرشتوں کا علم جاتا ہے، آگے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہے، اس لیے اس کو منتہا کہتے ہیں. دوسرا قول، وہاں تک فرشتوں کا قدم جاتا ہے، آگے فرشتے نہیں جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو آگے بھی پہنچا دیا گیا، فرشتے وہیں تک جاتے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تیسرا قول یہ ہے کہ وہ سرحد ہے، اوپر کی اور نیچے کی. اوپر کی سے چیزیں جو آتی ہیں وہاں ٹھہر جاتی ہیں آ کر، اور نیچے سے چیزیں جاتی ہیں وہ بھی وہاں ٹھہر جاتی ہیں. یہ اوپر اور نیچے کی سرحد ہے، جیسے ہندوستان اور پاکستان کی سرحد ہے، بارڈر، ایسے یہ بھی سرحد ہے، منتہا ہے. نیچے کی چیزیں بھی وہاں جا کر ٹھہر جاتی، اوپر سے آنے والی بھی وہاں ٹھہر جاتی، اس لیے اس کو منتہا کہتے. جی ہاں جی ہاں. چوتھا قول یہ ہے کہ یہاں تک شہداء کی روحیں جاتی ہیں. سدرۃ المنتہا، شہداء کی روحیں یہاں تک پہنچا دی جاتی ہیں، اس لیے اس کو منتہا کہتے ہیں. پانچواں قول یہ کہ مومنین کی روحیں یہاں تک پہنچا دی جاتی ہیں، اس لیے اس کو منتہا کہتے ہیں. یہ 5 وجہ تسمیہ ہیں منتہا کہنے کی. وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ، کچھ رنگوں نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا. لا ادری ما ہی، مجھے پتا نہیں کہ وہ رنگ کیا تھے. پھر مجھے جنت میں بھی داخل کیا گیا. 7ویں آسمان پر جنت ہے، مجھے اس میں داخل کیا گیا. فیہا حبائل اللؤلؤ، حبائل اللؤلؤ، لولو کہتے ہیں موتیوں کو، حبائل کہتے ہیں ٹیلوں. وہاں موتیوں کے ٹیلے سے، بڑے موتی تھے وہاں پر.
حتیٰ کہ موتیوں کے ٹیلے بن گئے تھے. ٹیلا کہتے ہیں چھوٹے پہاڑ کو. موتیوں کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ بن گئے, بڑے موتی تھے جنت کے اندر. وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ, اور جنت کی مٹی خوشبو تھی. مشک بڑی قیمتی خوشبو ہوتی ہے, تو جنت کی نیچے کی مٹی خوشبو کی بنی ہوئی تھی, تو مجھے جنت بھی دکھائی گئی. تو اس طریقے سے نمازیں فرض ہوئیں. نمازیں فرض ہونے کی کیفیت بتا دی. چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اللہ تعالیٰ نے فرض کی نماز جب فرض کی 2 رکعتیں, حضر میں بھی سفر میں بھی. سفر کی نماز تو اتنی ہی باقی رکھی گئی اور حضر میں زیادتی کر دی گئی. اس حدیث کے مباحث ابو داود میں آئیں گے انشاءاللہ. چلیے جی ہاں واجب ہے کہ نماز پڑھی جائے کپڑوں میں. بغیر کپڑوں کے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کپڑے اتار کر کھڑے ہو جائیں محراب میں, یہ جائز نہیں ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز کے لیے کپڑے پہننا ضروری ہے. چلیے جی ہاں دلیل پیش کر دی. وقول اللہ تعالی خذوا زینتکم. زینت حال ہے, حال بول کر محل مراد ہے کپڑے. کپڑوں سے زینت ہوتی ہے. کپڑے محل ہے اور زینت حال ہے. کپڑوں سے زینت ہوتی ہے تو حال بول کر محل مراد ہے. عند کل مسجد, پھر مسجد محل ہے اور نماز حال ہے. اشارہ ہے کہ مسجد ہی میں نماز پڑھنی چاہیے. محل بول کر حال مراد ہے تو معنی یہ ہو گئے خذوا ثیابکم عند کل صلاۃ. خذوا ثیابکم عند کل صلاۃ, ہر نماز میں کپڑے پہنا کرو. چلیے جی ہاں اس شخص کا بیان جو ایک کپڑے میں نماز پڑھ لے ملتحفاً, التحاف کی صورت میں. یہ باب ہی کا تتمہ ہے, یہ بھی ترجمۃ الباب میں داخل ہے. التحاف کے معنی ہوتے ہیں کہ لمبی چادر ہو, اس کو یہاں باندھا جائے نیچے, ایک پلہ اس طرف اور ایک پلہ اس طرف ڈالا جائے اور پیچھے سے ان دونوں پلوں کو پکڑ کر آگے لا کر پیٹ پر گرا دی جائے. اس کو التحاف کہتے ہیں. اسی کو مخالفت بین الطرفین بھی کہتے ہیں. اس میں ایک ہی چادر میں پورا بدن ڈھک جاتا ہے سر کے سوا. نیچے سے باندھا, ایک پلہ اس طرف ایک پلہ اس طرف, پیچھے چلے گئے دونوں پلے, پیچھے سے پکڑ کر لا کر یہاں پیٹ پر گرا دے دو. ایک ہی کپڑے سے پورا بدن ڈھک جاتا ہے. بڑی چادر ہو تو یہ طریقہ, اس سے کم ہو تو پھر یہاں گرا لگا لیں. کیا ایک پلہ یوں ایک پلہ یوں, یہاں گرا لگا لیں. یہ دوسرا درجہ ہے. اس سے بھی چھوٹی ہو تو نیچے باندھ لیں, ناف پر باندھ لیں تاکہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ڈھک جائے.
یہ 3 درجے ہیں ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے۔ التحاف جس میں پورا کندھے بھی ڈھک جاتے ہیں، کونیاں بھی ڈھک جاتی ہیں، پیٹ بھی، سینہ بھی، سب ڈھک جاتے ہیں، التحاف۔ دوسرا درجہ گرا لگا لینا پیچھے، اس سے بھی چھوٹی ہو تو پھر پیٹ ہی پر باندھ لینا، بشرطے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے کے نیچے تک جگہ ڈھک جائے تو سطر ڈھک جاتا ہے۔ تو یہاں التحاف کا ذکر ہے۔ جی ہاں جی ہاں، وَيُذْكَرُ، جی ہاں، سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یَزُرُّهُ، کہ بٹن لگا لو، بٹن نہ ملے تو کانٹا ہی لگا لو، ولو بِشَوْقَةٍ، باندھ لو، اگرچہ کس کے ساتھ ہو، کانٹے کے ساتھ ہی ہو، کھلا نہ رکھو گلا۔ چلیے، جی ہمارے یہ ہے وَمَنْ صَلَّى فِي الصَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًا، یہ بھی تتمہ ہے باب ہی کا کہ کپڑے میں اگر مزی لگی ہو، اگر منی لگی ہوئی ہو تو پھر اس میں نہ پڑے، منی لگی ہوئی نہ ہو کپڑے میں تو نماز پڑھ لے۔ آگے ہے امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یطوف بالبیت عریان، کہ ننگا آدمی طواف نہ کرے۔ جب طواف کرنے کی ممانعت ہے بغیر کپڑوں کے تو نماز پڑھنے کی بدتری کے اولا ممانعت ہے، یا صرف قیاس بھی کہہ سکتے ہیں کہ طواف پر قیاس کریں گے نماز کو، طواف میں بھی ممانعت ننگا طواف کرنے کی، اور نماز میں بھی ممانعت ننگا نماز پڑھنے کی۔ چلیے، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نکالیں حیض والی عورتوں کو بھی عیدین کے دن، اور پردے میں رہنے والی عورتوں کو بھی، وہ بھی سب حاضر ہوں جماعت مسلمین میں اور ان کی دعوت میں۔ الگ رہیں حیض والی عورتیں نماز پڑھنے کی جگہ سے، وہ ایک طرف بیٹھی رہیں، نماز میں شریک نہ ہوں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ ہمارے پاس بعض دفعہ بڑی چادر نہیں ہوتی، جلباب کہتے بڑی چادر کو، جو برقعے کی طرح ہوتی تھی سر سے پاؤں تک۔ فرمایا لِطُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، کہ چلو کسی کے پاس نہیں ہے تو ساتن کے ساتھ لپٹ کر چلی جائے، دونوں ایک چادر لے لیں، وہ دونوں کا برقع بن جائے گا۔ چلیے، یہ اسی اوپر والی حدیث کی سند بیان کر دی، سند بیان کر دی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ